جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل ماضی کے ہم صیغے پڑھ رہے تھے، واحد و تثنیہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب پڑھیں گے۔ ایک بار جو ہم نے پہلے پڑھا اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ذہب ہے، حضر ہے، دخل، خرج۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگر مؤنث کے لیے ہم یہی فعل استعمال کرنا چاہیں گے واحد مؤنث کے لیے، تو ہم اس میں جو بھی فعل کا آخری حرف ہے اس کے بعد تا ساکن کا اضافہ کرتے ہیں، تو یہ واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوگا، جیسے ذہبت اور حضرت، دخلت اور خرجت۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے، کل ہم نے اس کے بعد تثنیہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ تثنیہ میں ہم نے دیکھا کہ اگر مذکر غائب ہے اس کے تثنیہ اس کا صیغہ بنانے کے لیے ہم الف کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے ذہب ہے آخری ہمارا لفظ، تو اس کے بعد ہم الف کا اضافہ کریں گے تو لفظ بنے گا ذہبا۔ یہ دو کے لیے استعمال ہوگا، جیسے ذہبہ ہے کہ وہ گیا تو ذہبا وہ دو گئے، اسی طرح حضرا وہ دو آئے، اور دخلا وہ دو داخل ہوئے، اور خرجا وہ دو باہر گئے۔ مؤنث کا تثنیہ بھی اسی طرح ہی بنتا ہے، اس میں بھی الف ایڈ کرتے ہیں لیکن وہ الف تا کے بعد ایڈ ہوتا ہے، تو تثنیہ مؤنث غائب جیسے ذہبت ہے تو اس کے بعد ہم الف ایڈ کریں گے تو لفظ بنے گا ذہبتا۔ ذہبت سنگولر کے لیے یوز ہوتا تھا کہ وہ گئی، ذہبتا دو کے لیے استعمال ہوگا کہ وہ دو گئیں۔ اسی طرح حضرت تو اس کا تثنیہ بنے گا حضرتا، حضرت ہے وہ آئی، حضرتا وہ دونوں آئیں۔ دخلت وہ داخل ہوئی، تو تثنیہ ہوگا دخلتا وہ دونوں داخل ہوئیں، اور خرجت ہے وہ باہر نکلی، تو اس سے تثنیہ ہوگا خرجتا وہ دونوں باہر نکلی۔ یہ ہم کل یہاں تک دیکھ چکے کہ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب۔ آج ہم پڑھیں گے جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب۔ جی تو پہلے ہم دیکھیں گے جمع مذکر غائب۔ جمع مذکر غائب کا مطلب ہے کہ یعنی کوئی کام زیادہ لوگ کر رہے ہیں اور وہ غائب ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ علی گیا، تو یہ واحد یہاں جو فاعل ہے وہ علی ہے، علی واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم کہیں کہ علی اور حامد گئے، تو یہاں پہ فاعل دو ہیں، یعنی تثنیہ ہے، مذکر ہے اور غائب ہے۔ تو جمع مذکر غائب کا مطلب ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ زیادہ ہیں اور غائب ہیں اور مذکر ہیں۔ جیسے ہم کہیں کہ لڑکے چلے گئے، یا ہم کہیں کہ طالب علم آ گئے، یا تاجر اندر آ گئے، اساتذہ باہر چلے گئے وغیرہ۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے جمع مذکر غائب بنانے کا، جو ہمارا پہلا صیغہ ہوتا ہے، جیسے ذہب ہے، حضر، دخل، خرج، یہ جو پہلا صیغہ ہے، اس کے بعد ہم اس میں جو آخری حرف ہوگا اس کے بعد ہم واو کا اضافہ کرتے ہیں، واو ساکن کا۔ اب ایک چیز اور ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کل تثنیہ کی صورت میں کہ جب الف آتا ہے تو الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح جو واو ہے، واو سے پہلے ہمیشہ ضروری تو نہیں ہے کہ پیش ہو، لیکن جو سب سے زیادہ مناسب حرکت ہے، یعنی وہ حرکت جس کی مناسبت واو سے سب سے زیادہ ہے، وہ پیش ہے۔ یعنی زبر واو سے اتنا زیادہ میل نہیں رکھتا۔ اسی طرح زیر تو بالکل زیر کی آواز اور واو کی آواز بہت مختلف ہے، لیکن پیش کی آواز واو سے بہت ملتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ واو جو ہے وہ پیش ہی کو لمبا کرنے سے وجود میں آتا ہے نا۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ با پیش بو، اسی کو میں تھوڑا سا اگر کھینچ دوں، اسی پیش کی ایکسٹینشن جو ہے اس سے واو جنم لے گا۔ اگر میں اسے بولوں ذہبو، تو اب پیش کے بعد واو ایڈ ہو گیا، تو اس لیے
الف کے ساتھ سب سے زیادہ جو آواز میچ کرتی ہے وہ زبر کی ہے. اسی طرح واؤ کے ساتھ سب سے زیادہ جو آواز مناسبت رکھتی ہے وہ پیش ہے, اور یا کے ساتھ سب سے مناسب حرکت زیر ہے. اس لیے جب ہم جمع مذکر غائب میں یہ واؤ ایڈ کرتے ہیں تو واؤ سے پہلے, ویسے یعنی آپ دیکھیں تو ہم نے یہ پہلے بھی بات کی تھی شروع میں کہ ماضی جو ہے اس کا آخری حرف پہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے. جیسے ذہبہ ہے تو ذہبہ میں با پہ زبر ہے, حضارہ میں را پہ زبر ہے, دخلہ میں لام پہ زبر ہے, اور خرجہ میں جیم پہ زبر ہے. تو ماضی کی جو اینڈنگ ہے وہ زبر پہ ہی ہو رہی ہے ہر جگہ. لیکن جب ہم جمع میں واؤ ایڈ کرتے ہیں تو واؤ سے پیش کی زیادہ مناسبت ہے, اس لیے ہم اس یہ جو زبر تھا اس کے اینڈ پہ ماضی کے, ہم اس کو پیش میں چینج کر دیتے ہیں. تو بس یہی آپ نے کرنا ہے کہ جمع کے لیے آپ نے واؤ ایڈ کرنا اور واؤ سے پہلے زبر کو پیش میں بدل دینا ہے. تو اب ذہب ہے واحد, تو اس سے ہم جمع بنائیں گے, یا جمع کے لیے جو لفظ ہمارے پاس بنے گا وہ ہوگا ذہبو. ٹھیک ہے جی. تو ذہبہ تھا وہ گیا, ذہبو وہ گئے. اسی طرح حضارہ وہ آیا. تو زیادہ لوگ اگر آئے ہیں, ایک سے زیادہ یا دو سے زیادہ لوگ ہیں, تو ہم کہیں گے حضروا, یعنی وہ لوگ آئے. اسی طرح دخلہ تھا کہ وہ داخل ہوا. اگر زیادہ لوگ ہیں داخل ہونے والے تو ہم کہیں گے دخلو, وہ اندر آئے. اور خرج ہے کہ وہ باہر نکلا. تو اگر زیادہ لوگ باہر گئے ہیں تو ہم کہیں گے خرجو, کہ وہ لوگ باہر نکلے. جی کلیئر ہے یہ. جمع مذکر غائب کا صیغہ بنانے کے لیے ہم واؤ ایڈ کرتے ہیں, اور واؤ سے پہلے جو زبر ہوتا ہے آخری حرف پہ ہم اس کو پیش پہ بدل دیتے ہیں. ذہبہ وہ گیا, ذہبو وہ گئے. اسی طرح حضرہ وہ آیا, حضرو وہ آئے. دخلہ وہ اندر آیا, دخلو وہ اندر آئے. اور خرجہ وہ باہر نکلا, خرجو وہ باہر نکلے. ٹھیک ہے جی. تو اگر مثلا ہم کہیں کہ علی گیا تو ہم بولیں گے ذہب علی. لیکن میں کہوں کہ علی اور حامد اور احمد گئے تو میں کہوں گا کہ علی و حامد و احمد ذہبوا. تو یہ جمع کے ساتھ ہم واو استعمال کرتے ہیں. واضح ہے یہ بات؟ تو ہم آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. جی سر, اس میں ایک کویسچن یہ ہے کہ اگر یا اس میں استعمال ہو جائے, یعنی علی یا عمر یا اصغر ٹھیک ہے, پھر گئے, آگے چلتے ہیں. تو پھر اس میں ایک چیز اور ہے. بیسیکلی ہم نے ایڈ تو واو کرنا ہے, لیکن جب یہ واو ہم جمع والا ایڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد الف بھی لکھنے میں آتا ہے. اس الف کی حیثیت معنی میں کوئی نہیں ہے, یعنی جو جمع کے معنی ہیں وہ واو سے پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جسٹ ایک آپ کہہ لیں کہ جو املا کے قواعد میں سے ہے, لکھنے کے قواعد میں سے, کہ جب ہم یہ واو ایڈ کرتے ہیں جمع مذکر غائب کا تو اس کے بعد لکھنے میں ایک الف بھی آتا ہے. تو میں نے پہلے اسی لیے نہیں لکھا کہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں کہ ہم واو بھی ایڈ کر رہے ہیں الف بھی ایڈ کر رہے ہیں. بیسیکلی ہم واو ہی ایڈ کر رہے ہیں, ہم پروناؤنس بھی صرف واو ہی کو کر رہے ہیں. لیکن الف جسٹ ایک علامت کے طور پہ یوز ہوتا ہے. وہ کیوں یوز ہوتا ہے, اس کس چیز کی علامت ہے الف, یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن فی الحال بس یہ نوٹ کر لیجئے کہ جب یہ جمع مذکر غائب کا ہم واو ایڈ کرتے ہیں تو واو کے بعد لکھنے میں الف بھی ایڈ ہوتا ہے. تو یہ اس کی جو فائنل شیپ ہے وہ یہ ہوگی ذہبو, حضروا, دخلوا, خرجوا. یہ واو جب ہم لکھیں گے تو واو کے ساتھ الف بھی آئے گا. جی ٹھیک ہے. مثلا میں اگر کوئی آپ سے سوال کرے, اینہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا, اینہ ہوتا ہے کہاں کے لیے. تو اگر یہ پوچھا جائے کہ جی این الاولاد, بچے کہاں ہیں, تو آپ اگر کہنا چاہتے ہیں کہ وہ باہر نکلے ہیں تو کیسے کہیں گے؟ جی بتائیے. بچے باہر گئے ہیں کیسے بولیں گے؟ خرجو. جی وہ بتا رہے تھے, آپ پوچھ رہے تھے نا کہ این الاولاد, ہاں ہاں, تو اس کا پتہ نہیں غلط ہے یا صحیح ہے, خارج الاولاد. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی ویریشن اگر ہو,
یہ جواب ٹھیک ہے ویسے، خرج الاولاد. اس کے علاوہ اگر ہم اولاد پہلے لائیں گے تو پھر جمع کا صیغہ لے آئیں گے خراجو. ٹھیک ہے. ہاں آپ اولاد آپ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی چونکہ وہ آ چکا ہے نا کوشچن میں، آپ سمپلی جی یہ کہہ سکتے ہیں این الاولاد خرجو. خراجو. جسٹ اس کا یہ جزاک جواب ہو سکتا ہے، خرجو. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کو اکثر، یعنی قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہوں گے آپ کو یہ صیغہ تو بہت نظر آتا ہوگا. جمع سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے نا قرآن پاک میں. تو اکثر آپ نے یعنی قالو انہوں نے کہا، یا آمنو وہ لوگ ایمان لائے، عمیلو انہوں نے عمل کیا، یہ ہر جگہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے. یہ تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہاں جی، کوئی سوال بھی تھا شاید کسی کا، میں ابھی پڑھ رہا تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا آپ نے تھوڑی دیر پہلے مثال دی تھی کہ ذہب علی، جی لیکن جب آپ نے اس کو پلورل بنایا تو آپ نے کہا علی و احمد و علی ذہبو، تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ ورب بعد میں لے آئے، سنگولر میں پہلے تھا، تو یہ بھی کوئی قانون ہے اس والے؟ ہاں، ایک اس کی بھی وجہ ہے، مطلب فی الحال بس ہم اس کو نہیں دیکھ رہے، وہ چونکہ ہم جب جملے کو پڑھنا شروع کریں گے وہاں اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ دیکھیں گے. بس فی الحال اب اسی میں، یعنی آسانی اسی میں ہے کہ آپ لوگ جب یہ تثنیہ یا جمع کو یوز کریں تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو فاعل ہے اس کو شروع میں لے آیا کریں، فعل کو بعد میں لائیں. اس کی وجہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھ لیں گے. جی اور کوئی بات؟ اگر جی یہ سر، کلیئر. میرا ایک جی جیسے آپ نے کہا کہ علی اور احمد گئے، تو جی اگر ہم اس کو کریں کہ علی یا احمد گئے ہوں تو اس میں کیسے یوز ہوگا اس کو؟ اس میں تو سنگولر ہی یوز ہوگا چونکہ ایک ہی بندہ گیا ہے نا. علی یا احمد گئے، اردو میں تو ہم شاید وہ دو ہی کہہ رہے ہیں، تو لیکن عربی میں اس کو ہم ایک ہی استعمال کریں گے. اور اس کے لیے یا کے لیے ہم واو کی جگہ او یوز کرتے ہیں، تو ہم یہ بولیں گے کہ علی او احمد ذہب. یا ہم اس کو الٹ بھی کر سکتے ہیں، ذہب علی او احمد، تو یا کے لیے او یوز ہوتا ہے، یہ الف واو او، یہ جی سر، یا کے لیے جزاک اللہ. استعمال ہوتا ہے. جی چلیں یہاں تک کلیئر ہے نا جی. جمع مذکر غائب ہم واو کو ایڈ کر کے بناتے ہیں، جب واو آئے گا تو اس سے پچھلے حرف پہ زبر کے بجائے ہم پیش بولیں گے، چونکہ پیش واو سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، یعنی واو سے پہلے پیش بولنا آسان ہے نسبتاً زبر کے، اس میں یعنی فلو بھی بہتر رہتا ہے. بس ایک اور چیز آپ نے لکھنے میں خیال رکھنا ہے کہ جب آپ واو لکھیں گے یہ جمع کا تو اس کے بعد آپ الف بھی لکھتے ہیں. لیکن یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ یعنی یہ لفظ اگر ادھر ہی اینڈ کر رہا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اس لفظ کے ساتھ کسی اور چیز کو بھی ایڈ کرتے ہیں تو پھر الف نہیں لکھا جاتا. لیکن یہ انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل آگے جب جملہ پڑھنا شروع کریں گے وہاں دیکھیں گے. فی الحال بس یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ واو جب یہ ایڈ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ الف بھی لکھا کرتے ہیں. اس کے بعد اب ہم جمع مؤنث کی طرف چلتے ہیں. اب غائب کا یہ آخری صیغہ ہے ہمارے پاس، چونکہ اس سے زیادہ مزید تقسیم نہیں ممکن نہیں ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ مخاطب کے صیغے پڑھنے شروع کریں گے، کیونکہ غائب میں ہم نے جنس کے لحاظ سے بھی سب لفظ پڑھ لیے، مذکر مؤنث کے اعتبار سے واحد تثنیہ جمع یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تو اب یہ مکمل ہے، یہ آخری صیغہ ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم مخاطب پڑھیں گے. اچھا، جمع مؤنث غائب. جمع مؤنث غائب کے صیغے کا مطلب ہے کہ فعل کی وہ شکل جو اس وقت ہم استعمال کریں گے جب فاعل مؤنث ہو اور جمع ہو اور غائب ہو. یعنی ہم کچھ عورتوں کی بات کر رہے ہیں، کچھ لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی کام کیا تو ان کے ساتھ ہم جو فعل کا یعنی استعمال کریں گے یا فعل کی جو فارم ہوگی اسے ہم کہیں گے جمع مؤنث غائب کا صیغہ. مثلا میں کہوں کہ فاطمہ اور آمنہ اور زینب گئیں، یا میں کہوں کہ استانیہ آ گئیں، یا طالبات داخل ہوئیں، یا میری بہنیں باہر گئیں. تو اب یہاں پہ ہر جگہ جو فاعل ہے وہ مؤنث ہے، جمع ہے اور غائب ہے. تو یہ صیغہ ایسی سچویشنز میں یوز ہوتا ہے. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ماضی کا پہلا صیغہ ہے
سب سے پہلے آپ یہ کریں گے کہ جو اس کا آخری حرف ہے، جو ہم نے بار بار دیکھا کہ ماضی ہمیشہ اینڈ زبر پہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد ماضی کا پہلا صیغہ ہے، جیسے ذہب، حضر، دخل، خرج، تو یہ اینڈ زبر پہ کرتا ہے ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے۔ اب جب ہم مؤنث کی جمع بنانے جا رہے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ زبر جو ہے اس کو ہم بدل دیں گے سکون سے، ٹھیک ہے؟ تو زبر کی جگہ ہم نے سب سے پہلے سکون استعمال کرنا، یعنی ہم اس کو ذہبا نہیں بولیں گے، جمع مؤنث کے کیس میں ہم بولیں گے ذہب۔ اسی طرح حضر، حضر سے پہلے ہو جائے گا حضر۔ دخل، تو لام پہ زبر کی جگہ سکون ہے تو ہم رکیں گے یہاں پہ دخل۔ اور اسی طرح خرج پہ زبر کی جگہ آپ سکون کر دیں جیم پہ تو یہ لفظ بن جائے گا خرج۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا، آپ نے زبر کو ریپلیس کرنا ہے سکون سے۔ اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس میں نون زبر کے ساتھ، یعنی نون ایڈ کریں گے جس پہ ہم زبر بولیں گے۔ تو اب ہمارے پاس جو لفظ بنے گا وہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ جیسے اب ذہب تھا پہلا لفظ، تو سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ لکھ دیتا ہوں زال، ہا اور با۔ اب میں نے یہ کرنا ہے کہ زال پہ تو زبر ہی رہے گا، ہا پہ بھی زبر ہے، لیکن با پہ میں نے زبر نہیں استعمال کرنا، با کے زبر کو میں سکون سے بدل دوں گا، اس کے بعد نون زبر، تو یہ لفظ بن گیا ذہبنا۔ ذہبنا، تو ذہبنا کا مطلب ہے وہ عورتیں گئیں یا وہ لڑکیاں گئیں۔ تو یہ جمع مؤنث غائب کے لیے جب ہم نے فعل ماضی استعمال کرنا ہو تو یہ والا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس کا آخری جو لیٹر ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نون زبر کا ہم اضافہ کرتے ہیں، ذہبنا۔ اسی طرح حضر ہے وہ آیا، تو اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ وہ عورتیں آئیں تو اس کا طریقہ ہوگا کہ میں جو را ہے سب سے پہلے آخری حرف اس کو ساکن کروں گا، یعنی یہ لفظ بن جائے گا حضر، اور اس کے بعد میں نون ایڈ کروں گا اس میں، تو یہ میرے پاس اس کی جو آخری شکل ہے وہ یہ بنے گی حضرنا، یعنی وہ عورتیں حاضر ہو گئیں یا وہ عورتیں آ گئیں۔ تو اسی پیٹرن پہ دخل سے بتائیے کیا لفظ بنے گا، یعنی دخل ہے نا وہ دخلنا۔ اندر آیا، ہاں بالکل۔ تو جب میں نے کہنا ہو کہ وہ عورتیں اندر آئیں تو میں کہوں گا دخلنا۔ بس اس میں جو لاسٹ لیٹر ہے اس کو ساکن کرنا بہت ضروری ہے، یہ آپ نے نہیں بھولنا۔ یہاں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ اس کو ساکن نہیں کرتے، اور اس سے بہت سارے آگے کنفیوژنس کریٹ ہوتی ہیں، آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کو ساکن کرنا ہے، اس کے بعد نا کا اضافہ کرنا ہے۔ تو دخل وہ داخل ہوا، دخلنا وہ داخل ہوئیں۔ اسی طرح خرج ہے وہ باہر نکلا، تو اگر زیادہ عورتیں ہیں جو باہر نکلیں تو میں بولوں گا خرجنا۔ خرجنا، جیم ساکن کیا اور اس کے بعد ہم نے نا ایڈ کر دیا اس میں، ٹھیک ہے جی۔ تو بس یہ طریقہ ہے اس کا۔ جی کوئی چیز پوچھنی ہو یا غیر واضح ہو، کہیں کنفیوژن ہو کوئی تو پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم سر اس کے یہ سارے رولز کو زبانی یاد کرنا پڑے گا، یہ مذکر میں اس چیز کا ایڈیشن کرنا ہے، مؤنث غائب میں اس چیز کا؟ نہیں، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فی الوقت تو بس آپ یعنی ہم ایک ایک کو دیکھ کے رہے ہیں نا تاکہ ایک دفعہ آپ یعنی کلیئر ہو جائے ہر جگہ۔ بعد میں اس میں یہی ہے کہ جب اس کی پریکٹس آپ کریں گے، یعنی پریکٹس کا طریقہ یہی ہے کہ ریڈنگ ہوگی، جب یہ آپ الفاظ بار بار دیکھیں گے کہ یہ استعمال ہو رہے ہیں تو اس سے خود بخود آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں جیسے بیٹھتا چلا جائے گا کہ کون سا لفظ کہاں یوز ہوتا ہے۔ تو ایسا جس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں پریکٹس کروا دوں گا، اس سے یہ چیزیں خود ہی کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ ورنہ بہت سارے انشاءاللہ۔ یاد کرواتے ٹھیک ہے۔ ہیں، وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ عربی جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو گردانے رٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اصل اس کا پڑھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی ٹیکسٹ میں کوئی لفظ اگر پڑھتے ہیں تو آپ یعنی اسے پہچان سکیں کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو جب ہم یاد کر لیتے ہیں تو عموماً وہ بس ہمارے ذہن میں تو ہوتا ہے، ہم اس سے کنیکٹ نہیں کر پاتے۔
تو وہ انشاءاللہ پریکٹس ہی اس کا نیچرل طریقہ یہی ہے. جیسے ہم اپنی زبان بولتے ہیں تو اب ہم اردو میں ہمیں کسی نے یہ سکھایا نہیں ہے یا ہم نے کبھی یاد نہیں کیا کہ میں نے گیا کب بولنا ہے, گئی کب بولنا ہے, گئے کب بولنا ہے. یہ ہمارے لیے بہت نیچرل ہے چونکہ ہم اتنا زیادہ بولتے ہیں, اتنا زیادہ سنتے ہیں کہ ہمیں خود ہی سے پتہ ہوتا ہے. ہمارا ذہن یعنی اس پہ ہمیں ورک نہیں کرنا پڑتا الگ سے, وہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ یہاں میں نے یہ لفظ استعمال کرنا ہے. تو بالکل اس زبان میں بھی ایسا ہی ہے. بس یہ کہ ابھی آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں تو اس لیے آپ کو بہت یہ اجنبیت محسوس ہو رہی ہے, لیکن انشاءاللہ جب آپ یہ پڑھتے رہیں گے تو کچھ عرصے میں آپ کو یہ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کہاں میں نے ذہبو بولنا ہے, کہاں ذہبنا ہے. اس کو انہیں رٹنے کی ضرورت نہیں رہے گی, بس اس میں پریکٹس میٹر کرتی ہے. وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کریں گے ہم. جی اور کوئی بات؟ تو یہ غائب کے صیغے آج مکمل ہو گئے, ان کو ایک دفعہ میں اکٹھا لکھ دیتا ہوں. جی ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. غائب کے تمام صیغے اب ہم نے پڑھ لی ہیں, یعنی فعل ماضی کے وہ الفاظ یا وہ لفظ کی وہ شکلیں جو ہم غائب میں استعمال کرتے ہیں. غائب سے مراد ہے یعنی وہ شخص جو نہ بات کر رہا ہے نہ اس سے بات کی جا رہی ہے. تو کل ہم نے دیکھا تھا کہ جو فعل ماضی میں غائب کے صیغے ہیں وہ 6 بنیں گے. پہلا جو لفظ ہوتا ہے جو گیون ہوتا ہے یعنی جسے ڈکشنری میں انٹری دی جاتی ہے وہ ہے واحد مذکر غائب, جیسے ذہب, حضر, دخل اور خرج. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اگلا لفظ واحد مؤنث غائب. جی واحد مؤنث غائب میں ہم نے دیکھا تھا تا ساکن ایڈ کرتے ہیں, تو جیسے ذہب ہے تو اس سے واحد مؤنث ہوگا ذہبت, ذہبت. حضر سے حضرت, حضرت. اور دخل سے دخلت, دخلت. خرج سے خرجت. خرجت. اس کے بعد ہم نے تثنیہ دیکھا, تثنیہ مذکر غائب. اس میں ہم الف ایڈ کرتے ہیں, جیسے ذہب ہے تو ذہب سے ذہبا. حضر, حضرا. دخل, دخلا, دخلا. اور خرج سے خرجا. خرجا. اسی طرح تثنیہ مؤنث غائب, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ الف ہی ایڈ ہوتا ہے, لیکن یہاں الف تا کے بعد ایڈ ہوتا ہے. یعنی الف سے پہلے تا بھی آئے گا, یہ جو تا ساکن ہے, لیکن الف کی وجہ سے ساکن نہیں رہے گا, اس پہ زبر آ جاتا ہے. تو تثنیہ مؤنث غائب ذہب سے ہوگا ذہبتا, اور خرج حضر سے حضرتا, حضرتا. دخل سے دخلتا, دخلتا. اور خرج سے خرجتا. خرجتا. اس کے بعد آج ہم نے جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب. تو جمع مذکر غائب میں ہم نے دیکھا کہ واو ہم ایڈ کرتے ہیں اور واو سے پہلے جو زبر ہوتا ہے اس کو ہم پیش میں بدل دیتے ہیں. تو ذہب سے ذہبو, حضر, حضرو, حضرو. دخل, دخلو, دخلو. اور خرج سے خرجو. خرجو. اور آخری جو صیغہ ہے جمع مؤنث غائب, اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آخری لفظ ہے, آخری حرف ہے کسی بھی ماضی کا, اس میں ہم زبر کو بدلتے ہیں سکون سے, اور اس کے بعد ہم نون زبر یعنی نون ایڈ کرتے ہیں جس پہ زبر بولا جاتا ہے. تو ذہب سے جمع مؤنث ہوگا ذہبنا, ذہبنا. اسی طرح حضر سے حضرنا, حضرنا. دخل سے دخلنا, دخلنا. اور خرج سے خرجنا. خرجنا. تو یہ مکمل ہو گئے, یہ ہمارے پاس 6 لفظ بن گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ بیسیکلی تو یہ ایک ہی لفظ تھا, اس سے آگے 5 لفظ مزید بنے, لیکن یہ تمام الفاظ آپ مختلف سچویشنز میں یوز کرتے ہیں, اور یہ ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ جو فاعل ہے, جو کام کرنے والا ہے, وہ کون ہے.
یعنی وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، وہ واحد ہے، تثنیہ ہے کہ جمع ہے. اس اعتبار سے یہ ابھی ہم نے صرف غائب دیکھا ہے. غائب میں یہ 6 سچویشنز بنتی ہیں اور ہر سچویشن کے لیے الگ لفظ ہیں ہمارے پاس. تو عربی میں یہ ڈیٹیل بہت زیادہ ہے فعل میں. ہمارے یہاں اردو میں یا آپ نے دیکھا ہوگا انگریزی میں اتنی ڈیٹیل اس لحاظ سے نہیں ہے. سبجیکٹ آپ جتنا مرضی چینج کرتے رہیں، نارملی جو فعل ہے اس کی شکل چینج نہیں ہوتی، کہ اگر چینج ہوتی بھی ہے تو بہت کم ہوتی ہے. بہرحال عربی میں یہ ایک ہے، آپ کو اس لیے ہر لفظ سیکھنا پڑتا ہے، ہر لفظ نیا لفظ ہے. لیکن یہ ایک ہی دفعہ کی محنت ہے. شروع میں آپ کو عجیب لگے گا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ عادی ہو جائیں گے اس کے. تو بس یہ اب ذرا دیکھ لیجئے، ایک دفعہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایڈ ہر جگہ کیا چیز کرنی ہے، اور اس کو ذرا پہچان بھی لیں اپنے پاس، تاکہ آپ آئندہ کوئی بھی لفظ ان میں سے دیکھیں تو آپ پہچان سکیں کہ جناب جیسے یہ واو ہے، کسی لفظ کے اینڈ پہ واو آ رہا ہے تو یہ جمع مذکر غائب ہے، یا جیسے نون آ رہا ہے تو یہ پہچان ہے کہ یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. الف تثنیہ کی پہچان ہے. اسی طرح تا ساکن ہے تو تا ساکن واحد مؤنث غائب کی پہچان ہے. تو یہ آگے آپ کو چل کے یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھی مدد دے گا کہ کسی بھی کانٹیکسٹ میں کوئی لفظ آ رہا ہے تو وہاں وہ کیا معنی رکھتا ہے یا اس میں فاعل کون ہے. ایک دفعہ میں تمام الفاظ پڑھ دیتا ہوں ان کے معنی کے ساتھ. جیسے ذہب وہ گیا، ذہبت وہ گئی، ذہبا وہ دو گئے، ذہبتا وہ دو گئیں، ذہبو وہ گئے، اور ذہبنا وہ گئیں. اسی طرح حضر ہے وہ آیا، حضرت وہ آئی، حضرا وہ دو آئے، حضرتا وہ دو آئیں، وہ دو آئی، حضروا وہ سب یا وہ وہ زیادہ سب لوگ آئی. آئے، اور حضرنا وہ زیادہ عورتیں آئیں. اسی طرح دخلا وہ اندر آیا، دخلت وہ اندر آئی، دخلا وہ دونوں اندر آئے یا وہ دو اندر آئے، اور دخلتا وہ دو عورتیں اندر آئیں، دخلو وہ اندر آئے، اور دخلنا وہ اندر آئیں. اسی طرح خرجہ ہے وہ باہر نکلا، خرجت وہ باہر نکلی، خرجا وہ دونوں باہر گئے، اور خرجتا وہ دو عورتیں باہر گئیں، اور خرجو وہ مرد باہر گئے، اور خرجنا ہے وہ عورتیں باہر گئیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے اس میں سملیرٹی ہے، وہ آپ اس سے پہچان سکتے ہیں صیغے کو. یعنی جتنے بھی صیغے ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہیں نا، یعنی ہر جگہ جمع مذکر غائب ایک ہی طرح سے آ رہا ہے، مؤنث غائب ہے تو ایک ہی طرح سے یوز ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے جی. جی استاد محترم ٹھیک ہے. چلیں بہتر ہے، یہ ہم نے غائب کے صیغے مکمل کر لیے. اس کے بعد مخاطب کے ہم پڑھیں گے، لیکن ہمارے پاس کل کا دن ہے. کل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہم بجائے کچھ نیا پڑھنے کے ہم اسی کے پریکٹس کر لیں جو غائب کے صیغے ہیں. تو جملوں کے ذریعے سے اور کسی ٹیکسٹ آسان ٹیکسٹ کے ذریعے سے انشاءاللہ اس پہ ہم پریکٹس کریں گے. تو بہت بہتر. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر سوال ایک یہ ہے کہ جیسے یہ جمع مذکر غائب میں ذہبو ہے تو اس کے آگے الف کا اضافہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہاں اس کو یہ کچھ تھوڑا سا پڑھ چکے ہیں تو اس کا سوال کا نہیں جواب مل جائے گا انشاءاللہ. ابھی فی الحال اس کا جواب ذرا دینا مشکل ہے، اس لیے کہ اس کے لیے کچھ اور چیزیں آپ کو مطلب پتہ ہوں تو پھر میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. تو ابھی اس پہ تھوڑا سا ویٹ کیجیے. یہ والا جو سوال ہے اس کا جواب کچھ آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا، کیونکہ ابھی تو آپ پہلی سچویشن پڑھ رہے ہیں نا. سمپلی میں یہ بس یہ بتا دیتا ہوں ایک موٹی سی بات. یعنی یہ جو واو ہم یہاں ایڈ کر رہے ہیں نا، واو صرف یہاں ایڈ نہیں ہوتا فعل کے ساتھ، واو اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ایڈ کرتے ہیں اور اس کے مختلف فنکشن ہوتے ہیں. تو ہر جگہ واو جمع مذکر غائب کو ڈینوٹ نہیں کرے گا، اس کے مختلف جگہوں پہ مختلف معنی ہوتے ہیں یا مختلف فنکشنز ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جب ماضی میں یا جب بھی فعل میں ہم جمع مذکر غائب والا واو یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد الف لاتے ہیں. تو ایک طرح سے آپ کہنے کہ الف اس بات کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہ واو جمع مذکر غائب کے لیے یوز ہوا ہے، کیونکہ یہ واو اور بھی کئی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن وہ جب ہم آگے ہم پڑھ چکے ہوں گے نا اور کئی ایسی سچویشنز جہاں واو آتا ہے وہاں آپ کو زیادہ یہ بہتر سمجھ آ جائے گا. جی اور کوئی بات؟ جی سر جزاک اللہ. جی کوئی سوال ہے ورنہ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. جی بہتر، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں. السلام علیکم.